نزدیک کا بھائی بتائیں جی۔ فرض کی قضا ہو سکتی ہے، واجب کی قضا نہیں ہو سکتی بھائی کہہ رہے ہیں۔ بھائیوں نے بہت سے فرق بتائے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کسی عبادت کے اندر فرائض کہ اس عبادت میں یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں واجب ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، نہ سوال اس بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ حج فرض ہے یا واجب ہے، یہ بتائیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں فرض ہے، کچھ کہہ رہے ہیں واجب ہے، اب میں کن کی بات مانوں؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے، سنیے گا، کچھ لوگوں نے فرض اور واجب میں فرق کیا ہے، اور پاک و ہند میں علماء کرام عام طور پہ اس میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فرض وہ عبادت ہے، فرض وہ چیز ہے جس کے کرنے کا آرڈر اللہ نے دیا ہے، اور واجب وہ چیز ہے جس کا آرڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور دیگر کئی علماء کرام اس فرق کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ آرڈر دیتے ہیں تو وہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام جب کسی چیز کے ضروری ہونے کا آرڈر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول کیا آرڈر اپنی طرف سے دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو پھر کیا فرق ہوا؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے اور اس جیسی ایک چیز اور بھی دی ہے، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ تو حج فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، جو چیز اللہ کے رسول ضروری قرار دیں وہ واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، جو چیز اللہ ضروری قرار دیں وہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے۔ بھائی کہتے ہیں وقوف عرفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی پہ بیٹھ کر وقوف ثابت ہے، تو عرفات میں کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں وقوف کی کیا دلیل ہے؟ بیٹھ کر دعا مانگنا افضل ہوا یا کھڑے ہو کر؟ جی میرے بھائی کیا افضل ہوا؟ پہلے نمبر پہ بھائی کی بات بالکل صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں خطبہ دینے کے بعد جو وقوف کیا ہے وہ آپ نے اونٹنی پہ کیا ہے، اور اونٹنی پہ آپ کھڑے تھے کہ بیٹھے ہوئے تھے؟ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہمارے لیے کیا افضل ہے؟ جی ایک تو یہ یاد رہے کہ نبی علیہ السلام اونٹنی پہ تھے، اس کا ایک اضافی فائدہ یہ بھی تھا کہ آپ قائد تھے، آپ لیڈر تھے، آپ نبی تھے، آپ پیشوا تھے، دنیا آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ اونٹنی کے بغیر ہوتے دنیا کیسے آپ کو دیکھتی؟ تو اس لیے آپ کا اونٹنی پہ بیٹھنا زیادہ بہتر تھا۔ میں اور آپ کیا کریں؟ ہم نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اپنی سواری گاڑی بس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی دعا کر سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ بیٹھ کر کریں۔ ایک تو اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر کی ہے، دوسرے نمبر پہ جب آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ تا دیر اچھی دعا کر سکیں گے، اچھی عبادت کر سکیں گے، کھڑے ہو کر کریں گے تو جلدی ہمت ہار جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی توانائی کو ذرا سیو رکھیں۔ دعا آپ نے 5 منٹ کے لیے نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام نے دعا کب تک کی ہے؟ غروب آفتاب تک۔ جی غروب آفتاب تک۔ کتنے گھنٹے بنتے ہوں گے تقریباً؟ 5۔ میرے خیال میں 4-5 گھنٹے بنتے ہیں، کیونکہ زوال ہوتے ہی
آپ نے خطبہ وغیرہ دیا، نمازیں پڑھی، اس کے بعد سے آپ نے دعائیں شروع کر دیں اور سورج غروب ہونے تک آپ دعائیں کرتے رہیے. 4 گھنٹے کم از کم آپ نے دعائیں کی ہیں. اس لیے میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو اپنائیں، ان چکروں سے نکلیں باہر. وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہانیاں کہ فلاں علاقے میں پیر صاحب تھے جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں اور آپ آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ، واہ جی واہ. اور نہیں میرے بھائی، حقیقت پسند بنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی ہے؟ کسی صحابی نے کام کیا ہو؟ یہ عجیب و غریب الٹی سیدھی حرکتیں وہ نہیں کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ 2 ٹانگیں اللہ نے دی اور ایک باندھ لی، جی میں اللہ کی عبادت کرنے لگا ہوں. بلکہ آپ کی صورتحال یہ تھی کہ بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے، آپ مسجد نبی میں آئے تو آپ نے دیکھا ہے کہ رسی لٹکی ہوئی ہے. حاجی صاحب کیا لٹکا ہوا ہے؟ رسی. بزرگوں سے بھی پوچھیں کیا لٹکا ہوا ہے. بزرگوں رسی لٹکی ہوئی ہے، رسی ایک ستون سے لے کے دوسرے ستون تک. آپ نے کہا بھی رسی کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ کہا جی یہ جناب زینب نے لٹکائی ہے، رات کو قیام کرتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو رسی کا سہارا لے لیتی ہیں. آپ نے فرمایا رسی کو کھول دو، جب تک ہمت ہو عبادت کرو اور جب ہمت نہ ہو تو نیند پوری کرو. نفل عبادت ہے نا، نفل عبادت میں دھکا نہیں ہے. تو یہ انداز ہے میرے بھائیو شریعت میں. اب یہ کہانیاں سن کر سبحان اللہ کہنا بند کر دیں. آپ کا بھی بڑا کردار ہے مولویوں کو خراب کرنے میں. جب مولوی ایسی عجیب و غریب کہانیاں بیان کرتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ نے کنویں میں الٹا لٹک کر اللہ کی عبادت کی، آپ آگے سے جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ، مولوی صاحب کو جوش آتا ہے، کہتے ہیں 2 کہانیاں اور سنانی چاہیے. اور اگر آپ یہ کہیں مولوی صاحب ایسا کوئی کام اللہ کے رسول نے تو نہیں کیا، صحابہ کرام نے تو نہیں کیا جو سب سے زیادہ نیک تھے، تو یہ کہاں سے چیزیں آ گئی ہیں؟ یہ عیسائیوں والے طریقے، ہندوؤں والے طریقے کہاں سے آ گئے؟ تو بہرحال میدان عرفات میں آپ عقل مندی کا مظاہرہ کریں. 4-5 گھنٹے مسلسل عبادت کرنی ہے اور اس کے لیے بیٹھ کر دعا کرنا آپ کے لیے مناسب ہوگا. بیٹھ کر تھک گئے کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن مسلسل کھڑے رہیں گے تو پھر آپ تھک جائیں گے، ہمت جلدی آ جائے گی. اور یہ قیمتی ترین دن ہے آپ کے حج میں. کون سا دن؟ میدان عرفات. عرفات کا دن قیمتی ترین دن ہوگا آپ کے لحاظ سے. آگے بھائی کہ مسجد خیب میں نماز کی فضیلت کیا ہے؟ مسجد خیب میں بہت سے انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے اور آپ کا یہ انداز ایسا ہے جیسے آپ پیغام دینا چاہتے ہوں کہ مسجد خیب میں ہو سکے تو نماز پڑھ لی جائے، اور وہاں نماز پڑھیں گے تو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ایک دنیا وہاں ہوگی، اور اتنے لوگوں کے ساتھ مل کر جب نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا. جتنی جماعت بڑی ہو جماعت کا ثواب اسی قدر زیادہ ہوا کرتا ہے. لیکن اگر آپ مسجد خیب میں نہیں جا پاتے، مسجد خیب آپ کے خیمے سے ہو سکتا ہے دور ہو، تو آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام ترمذی روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ مسجد خیب میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. کس کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. فجر کی نماز پڑھائی آپ نے. نماز کے بعد آپ نے دیکھا 2 آدمی پیچھے بیٹھے ہوئے نماز میں شامل نہیں ہوئے. آپ نے کہا ان کو لے کر آؤ. جی لایا گیا. آپ نے پوچھا ما منعکما ان تصلیا معنا، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی تھی، اور مینا میں گھر ہوتے ہیں تو واللہ عالم اس سے مراد مینا میں خیمے ہیں. تو کہتے ہم نماز پڑھ کر آئے ہیں.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آئندہ ایسا نہیں کرنا، جب اپنے گھر میں نماز پڑھ کر مسجد میں آؤ اور مسجد میں جماعت ہو تو جماعت میں شامل ہو جاؤ، یہ دوسری نماز تمہارے لیے نفل بن جائے گی۔ دوسری نماز کیا بن جائے گی؟ نفل۔ دوسری نماز کیا بن جائے گی؟ نفل۔ پہلی نماز یہ گھر میں جو پڑھ کر آئے تھے کون سی نماز تھی؟ فرض۔ فجر کے بعد نفل پڑھنے جائز ہیں؟ تو اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ جب گھر میں نماز پڑھ کر آؤ، مسجد میں جماعت قائم ہو جائے تو جماعت میں شامل ہو جاؤ، یہ دوسری نماز تمہاری نفل بن جائے گی۔ اس سے پتہ چلا مکروہ اوقات میں وہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ فجر کے بعد فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، فجر کے بعد تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد تحیۃ الوضو کی دو رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام نفل مکروہ اوقات میں، ممنوع اوقات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹھ جائیں، پھر بیٹھ جائیں، جب تک پین نہیں ہے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ آپ بزرگ کھڑے ہو گئے تھے، بڑے بزرگ ہیں، ان کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن آئندہ سوال لکھ کر بھیجیں۔ کہتے ہیں کہ فرض نمازیں جو قضا ہو جائیں وہ آپ مکروہ اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی فرض نماز تو بڑی چیز ہے، میں سنتے کہہ رہا ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فجر سے پہلے کی سنتے فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کے بعد آپ کو یاد آیا کہ رات کو میں عشاء سے پہلے ہی سو گیا تھا، عشاء کی نماز تو رہ گئی ہے، تو یہ فرض نماز جو فوت ہو گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، فجر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نمازیں جو فوت ہو گئی ہیں وہ آپ مکروہ اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے مثال دی ہے۔ جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں میں اس طرف نہیں آنا چاہ رہا فی الحال۔ آپ پوچھنا چاہتے ہیں 20 سال کی نمازیں، میں اس کی مثال نہیں دے رہا فی الحال، ٹھیک ہے؟ لیکن میں عام اصول بتا رہا ہوں کہ مکروہ اوقات میں، ممنوع اوقات میں قضا نمازیں، چاہے وہ سنتے ہوں، چاہے فرض نمازیں ہوں، چاہے وتر ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال لکھ کر میرے بھائی۔ اگلا بھائی کا سوال یہ ہے، کیا حج کی قربانی کا گوشت کھانا سنت اور افضل ہے؟ کیوں جائی صاحب؟ بے شک۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ جناب جابر کیا فرماتے ہیں اس حدیث میں، جو طویل ترین حدیث انہوں نے روایت کی ہے، جو امام مسلم وغیرہ نے اپنی کتب میں درج کی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پہ کتنی قربانیاں کی تھیں؟ جی 100۔ ان میں سے کتنے جانور اپنے ہاتھ سے کیے تھے؟ 63 جی 63۔ اور کتنے جناب علی نے کیے تھے؟ باقی جناب علی نے کیے تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے جناب علی وغیرہ کو حکم دیا کہ جتنے بھی میں نے اونٹ ذبح کیے ہیں یا کروائے ہیں، ہر اونٹ میں سے کچھ نہ کچھ گوشت لیا جائے اور اسے ہنڈیا پہ رکھا جائے۔ رکھا گیا تو پھر آپ نے وہ گوشت ناول فرمایا، کھایا۔ تو قربانی کا گوشت خود کھانا یہ سنت ہے اور افضل ہے، بہتر ہے، لیکن یہ تب جب آپ یہ کام کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ تو موجودہ جو حج ہے، اس حج میں اپنی قربانی خود کرنا اور اس کا گوشت کھانا آسان نہیں ہے، الا یہ کہ کسی کے عزیز رشتہ دار مکہ میں رہتے ہوں تو وہ اپنے گھر میں قربانی کریں اور آپ وہاں پہنچ کے چھری پھیر دیں اور پھر گوشت کھا لیں تو الگ بات ہے، ورنہ اس سنت پہ عمل کرتے کرتے مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں آپ کئی واجب نہ چھوڑ دیں۔ سنت پہ عمل کرتے کرتے مجھے خطرہ کیا ہے؟ آپ کے کئی واجب ہی نہ چھوڑ جائیں، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ بہرحال افضل اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قربانی کا گوشت کچھ نہ کچھ کھائیں اور باقی غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قربانیوں کا کچھ نہ کچھ گوشت تناول فرمایا تھا، کھایا تھا۔ میں حیران ہوں کہ یہ بھائی سوال لے کر آئے ہیں، کمپیوٹر سے لکھے ہوئے ہیں، پرنٹ ہیں، یہ کب لکھے ہیں انہوں نے؟ ان کو کل سے پتہ چل گیا تھا کہ آج درس ہونا ہے؟
یہ بھائی کہہ رہے ہیں جی مزدلفہ میں رات قیام کے دوران نماز مغرب اور عشاء ایک اذان اور 2 اقامت سے ادا کی جائیں گی یا ایک اذان اور ایک اقامت سے؟ ہمیں حج کی کلاسز میں بتایا گیا تھا کہ دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت سے ادا کی جائیں گی، نیز کیا وتر بھی اس رات پڑھنے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں ظہر اثر کی نمازیں اور میدان مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نمازیں ایک اذان لیکن 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کی ہیں۔ ایک اذان اور کتنی اقامتیں؟ 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کی ہیں۔ اقامت ایک نہیں ہوگی، اقامتیں 2 ہوں گی۔ اس کے بعد بھائی کا سوال ہے کیا وتر بھی اس رات پڑھنے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام نے بتایا ہے کہ اس رات آپ نے نفل ادا نہیں کیے۔ کس رات؟ مزدلفہ والی رات آپ جلدی سو گئے تھے۔ اچھا عجیب بات ہے کہ شیطان بڑا تیز ہے۔ شیطان کیا ہے؟ جس رات اللہ کے رسول نے عبادت کی ہے اس رات وہ ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، اور جس رات اللہ کے رسول نے عبادت نہیں کی، نیند پوری کی ہے، اس رات کہتا ہے شیطان آج عبادت کر لو۔ رمضان کی آخری 10 راتیں نبی علیہ السلام خود بھی بیدار رہے، گھر والوں کو بھی بیدار رکھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ وہ راتیں ہم گزار دیتے ہیں شاپنگ میں، بچوں کے جوتے کپڑے، بیگم کی چوڑیاں خریدنے میں۔ ایسے ہی عائشہ اور بیگم صاحبہ سلائی میں۔ اچھا جی، جب مزدلفہ کی رات آتی ہے، جس رات صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نفل ادا نہیں کیے، آپ جلدی سے سو گئے، اس رات لوگ جناب کتابیں کھول کے لمبی لمبی باتیں کر رہے ہوں گے۔ مزدلفہ میں دیکھ لیجئے گا، شیطان کی فل کوشش یہ ہے کہ انسان عبادت نہ کرے، اور اگر کرے تو کم از کم اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ کرے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی محنت رائے گاں چلی جائے، ضائع چلی جائے۔ تو بہرحال مزدلفہ کی رات سنت کیا ہے کہ جلدی آپ نفل نہ پڑھیں۔ اب سوال یہ کہ کیا وتر بھی نہیں پڑھیں گے؟ ہاں جی، وتر آپ کے نزدیک واجب ہیں کہ نفل ہیں؟ بھائیوں کے نزدیک تو واجب ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ وتر کی نماز سنت ہے، نفل ہے، واجب نہیں ہے۔ اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے۔ جناب علی کہتے ہیں، کون کہتے ہیں جناب؟ یہ نہیں کہنا کہ بھابی کہہ رہے تھے وہاں پہ، کون کہتے ہیں؟ جناب علی کہتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے کہ وتر کی نماز یہ سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ سنت نماز ہے، نفل نماز ہے۔ اس کے باوجود صحیح بات یہ ہے کہ وتر کی نماز مزدلفہ کی رات ادا کی جائے گی، کیونکہ وتر کی نماز اور فجر کی 2 سنتیں نبی علیہ السلام ترک نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے وتر کی نماز ادا کی جائے اور تہجد کی نماز ادا کرنے کی بجائے نیند پوری کی جائے۔ آپ نے یہی کچھ کیا تھا، کیونکہ مزدلفہ کے بعد جو آگے دن آ رہا ہے اس دن بہت سے کام آپ نے کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ نمبر 1 بکریاں مارنی، نمبر 2 قربانی کرنی، نمبر 3 بال کٹوانے یا منڈوانے، نمبر 4 طواف کرنا ہے، نمبر 5 صفا مروہ کی صحیح کرنی، اور پھر مینا میں واپس بھی آنا ہے صاحب۔ تو اس لیے مزدلفہ کی رات آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سوتے ہوئے گزاریں، جاگنے سے اجتناب کریں۔ اچھا یہ بھائی کا سوال آ گیا جی، حج کی قصر نمازوں میں 13 ذی الحجہ تک قصر ہی پڑھی جائیں گی یا صرف 10 ذی الحجہ تک؟ ہاں جی، اس سوال کا بھی جواب دیں جی۔ میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج میں نمازیں قصر ادا کی ہیں۔ کیسے نماز ادا کی ہیں آپ نے؟ قصر ادا کی ہیں آپ نے۔ 8 تاریخ کو آپ مینا میں آئے تو آپ نے ظہر، عصر، مغرب،
عشاء فجر یہ 5 نمازیں اپنے اپنے ٹائم پہ ادا کی، لیکن ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی۔ یہ کون سی دلیل تھی؟ بولیے 8 تاریخ تھی۔ آج صاحب لگتا ہے مجھے آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ 8 تاریخ تھی۔ 9 کو آپ پہنچ گیا کہاں؟ پتہ ہے 9 تاریخ کو کہاں جانا ہے؟ عرفات میں جانا ہے۔ تو 9 تاریخ کو وہاں پہنچ کے آپ نے ظہر عصر کی نمازیں 2 رکعتیں کر کے ادا کی۔ اسی تاریخ کو مزدلفہ پہنچ کے مغرب عشاء کی نمازیں آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں ادا کی اور عشاء کی 2 ادا کی۔ اگلے دن آپ مینا پہنچ گئے، 10 تاریخ شروع ہو گئی، 10، 11، 12 کو بھی بلکہ 13 تک آپ مینا میں رہے تھے، تو آپ نمازیں قصر پڑھتے رہے لیکن اپنے اپنے ٹائم پہ ادا کرتے رہے۔ اب حج میں نمازیں قصر کیوں کی جائیں گی اور حج میں نمازیں عرفات میں جمع کیوں کی جائیں گی، مزدلفہ میں جمع کیوں کی جائیں گی؟ کیا اس لیے کہ آپ مسافر ہیں؟ نہیں، حج میں جمع اور قصر کا تعلق سفر سے نہیں ہے، حج سے ہے۔ کس سے ہے؟ حج سے۔ الفاظ میں یاد رکھیے گا، کس سے تعلق ہے اس کا؟ حج سے۔ ہر حاجی حج کے دوران، حج کے دوران یہ 40 دن نہیں ہے، وہی 4-5 دن کی بات کر رہا ہوں۔ ہر حاجی حج کے دوران نمازیں قصر کرے گا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مسافر ہے، اس وجہ سے کہ وہ حج کر رہا ہے، چاہے مکہ کا رہنے والا ہو، چاہے کہاں کا رہنے والا ہو۔ تم قصر سفر کی وجہ سے نہیں ہے، کس وجہ سے ہے؟ حج کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو مکہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے مینا میں نمازیں قصر ادا کی تھی۔ احرام کی چپل میں صرف ٹخنے کھلے رکھنے چاہیے یا پاؤں کے سامنے والے حصے کی اوپر والی ہڈی بھی کھلی ہونی چاہیے؟ کیا اس طرح کی چپل موضوع اور جائز ہے؟ کس طرح کی ہے صاحب؟ اس طرح کی۔ بھائی نے فوٹو بھی دے دی ہے ساتھ، دیکھ لی ہے یا نہیں نظر آ رہی؟ چلے بہرحال سوال تو سمجھ میں آ گیا نا۔ بھائی کہتے ہیں ٹخنے ننگے ہونا ضروری ہیں یا اوپر کی ہڈی بھی ننگی رہنی چاہیے پاؤں کی؟ پاک و ہند کے لوگ عام طور پہ ایسا جوتا پہنتے ہیں جس سے پاؤں کے اوپر کی ہڈی کیا رہے؟ ننگی رہے۔ حج کی بات کر رہا ہوں، حج میں اور عمرے میں۔ اور حج کرنے والے عام طور پہ جو آتے ہیں ان کی عمر 70، 80، 90 سال ہوتی ہے، ہوائی چپل پہن لیتے ہیں، وضو کرنے جاتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، دڑام سے زمین پہ گرتے ہیں، کسی کی ہڈی ٹوٹی، کسی کا خون نکلا۔ اس لیے یہ عام مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ خاص قسم کا ہے، اس پہ توجہ دینا ضروری ہے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، تم میں سے ہر کوئی حج عمرے کی نیت کرے 2 چادروں میں اور 2 جوتوں میں۔ اب جوتا کیسا ہو؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے پہن لے۔ کیا پہن لے؟ لیکن موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ موزے جرابوں کی طرح آپ کو پتا اوپر کو جا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے فرمایا اگر آپ جوتوں کی جگہ پہ موزے پہنتے ہیں تو ان کو ٹخنوں کے نیچے سے۔ اس سے پتا چلا کہ جوتے جب پہنے تو ایسے جوتے پہنے، موزے پہنے تو ایسے پہنے کہ آپ کے ٹخنے ننگے رہیں۔ نعلین کا لفظ بولا آپ نے، اور کعب کا لفظ بولا آپ نے کہ ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لیں۔ اب کعب کا لفظ میرے بھائی پاؤں کی 2 ہڈیوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ ہر پاؤں میں کعب کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ ٹخنے کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ ہر پاؤں میں کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔
ہر پاؤں میں 2 ہوتے ہیں اور 2 میں کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ 4 ٹلی نے بتایا بھائی صاحب کہ تم بھی فلم بنا رہے ہو۔ تو یہ ہے میرے بھائی ٹخنے، اور یہ ہے کعب کا لفظ۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پاؤں کے اوپر کی ہڈی ننگی رہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ پاؤں کے اوپر کی ہڈی کو اگر ڈھانک لیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے رہیں۔ تو وہ لوگ جن کے پاؤں میں کوئی مسئلہ ہے، بند جوتا پہننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بس کیا ننگے رہیں آپ کے؟ آپ دیکھیں گے عربی حضرات، کون لوگ؟ عربی لوگ جب آپ کو نظر آئیں گے نا حالت احرام میں، ان کا جوتا دیکھیے گا، بڑے آرام دہ جوتے پہنے ہوں گے انہوں نے، بڑے سکون سے وہ حج کر رہے ہوں گے۔ اور ویسے بھی حج میں آرام دہ جوتا پہننے کی ضرورت ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے آپ کو چلنا پڑے گا، کتنے کتنے کلومیٹر آپ کو چلنا پڑے گا، اور عمر بھی آپ کی مان چلا 70 80 90 سال ہے۔ اس حالت میں آپ کو ہوائی چپل پہنا دیں تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بھائی کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے اور قربانی کرنے کے بعد ٹنڈ کروا سکتے ہیں؟ یہ انڈیا کے بھائی جو بیٹھے ہوئے بتائیں ٹنڈ کس کو کہتے ہیں؟ پاکستانی سے پوچھ رہا میں۔ ٹکلا ہونے کو، کس کو؟ ٹکلا ٹکلا ٹکلا۔ تو وہاں آپ کے یہاں ٹنڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، حلق کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہ لفظ پہلی دفعہ سنا آپ نے؟ ہاں یہ پہلی بات سنی، اندازے سے ہی سمجھے ہیں بیچارے۔ بھائی آپ اردو میں سوال کریں، پنجابی میں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے اور قربانی کرنے کے بعد ٹنڈ کروا کر آپ علیہ السلام نے طواف زیارہ شروع ہونے سے پہلے ادا کیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے، 10 طریق کے جو اعمال ہیں، کس طریق کے اعمال؟ 10 طریق کے اعمال، 10 طریق کے کام جو آپ نے کرنے ہیں۔ ایک تو ان میں ترتیب کو برقرار رکھنا افضل ہے، بہتر ہے، سنت ہے۔ میں واجب نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہوں؟ بہتر کہہ رہا ہوں۔ اور ترتیب کیا ہے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ کنکریاں ماریں گے۔ دوسرے نمبر پہ قربانی۔ تیسرے نمبر پہ حلق، بال منڈوائیں گے، کٹوائیں گے۔ چوتھے نمبر پہ طواف۔ پانچویں نمبر پہ صفا مروہ کی صحیح کریں گے، اور پھر آپ مینا میں آ جائیں گے۔ رات مینا میں گزارنا ضروری ہے، واجب ہے، لازمی ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ طواف زیارت آپ نے تو کر لیا تھا بہت جلدی۔ آپ نے طواف زیارت اتنی جلدی کیا تھا، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز مینا میں آ کے ادا کی تھی۔ ظہر کی نماز کہاں ادا کی تھی؟ آپ کو تعجب نہیں ہو رہا اس پہ؟ تعجب ہو رہا ہے جی۔ مزدلفہ سے نکلے ہیں، مزدلفہ سے سورج نکلنے کے قریب تھا جب وہاں سے نکلے ہیں، مینا میں آئے ہیں، کنکریاں ماری ہیں، مینا میں خطبہ بھی دیا ہے، بال منڈوائے ہیں، اور 100 اونٹ بھی ذبح کیے یا کروائے ہیں، گوشت بھی کھایا ہے۔ اس کے بعد مکہ میں آئے ہیں، طواف بھی کیا ہے، اور پھر آپ اس کے بعد مینا بھی پہنچ گئے۔ ظہر کی نماز کچھ روایات کے مطابق آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ ظہر کی نماز آپ نے مینا میں ادا کی ہے۔ بھائی کہتے ہیں ہم کیا کریں گے؟ میرے بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 10 طریق کے اعمال میں ترتیب واجب نہیں ہے، آپ یہ کام آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے پہلے کنکریاں مار لی، اس کے بعد آپ طواف پہ چلے گئے، بعد میں بال منڈوا لیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے پہلے کنکریاں مار لی، پھر آپ نے بال منڈوا لیے، قربانی بعد میں کی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے پہلے کنکریاں مار لی، بال منڈوا لیے، طواف کیا، قربانی بعد میں کیا، کوئی عرض نہیں ہے۔ آپ نے کنکریاں ماری، بال منڈوا لیے،
کپڑے پہن لیے، طواف کر لیا، صفا مروہ کی صحیح کر لی، قربانی آپ کی طرف سے اگلے دن کی گئی ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ 10 تاریخ کے اعمال میں ترتیب واجب نہیں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ امام مسلم، ابو داؤد وغیرہ روایت کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو سننے والے عبداللہ بن عمر بن عاص بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، کہ 10 تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول میری ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے، میں نے یہ کام پہلے کر کیا، یہ بعد میں کر لیا ہے۔ آپ کا ایک ہی جواب تھا، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، حج کو مکمل کرو، جو رہ گیا اسے مکمل کرو، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 10 تاریخ کے اعمال میں صحیح بات یہ ہے کہ ترتیب واجب، صحیح بات کیا کہ ترتیب واجب نہیں ہے۔ تو اب میرے بھائی اگر آپ طواف مغرب سے پہلے کر لیں بہت اچھی بات ہے، اسی میں خیر ہے، یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے۔ اور اگر آپ 10 تاریخ کو طواف نہیں کر سکے تو آپ یہ طواف 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، 13 کو بھی کر سکتے ہیں۔ اسی سوال کی مناسبت سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پاک و ہند کے علماء کہتے ہیں کہ ترتیب اگر جان بوجھ کے توڑی جائے تو پھر گناہ ہے، اس کے متعلق پلیز وضاحت فرما دیں۔ دم ہے، ترتیب بگڑ گئی، دم واجب۔ میرے بھائی جان میں نے پوچھ۔ کہا تھا کہ سوال لکھ کر، اور حاجی صاحب جو میرے پاس بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس سوال سے ملتا جلتا ہے کہ سوال اور ہے۔ میں حاجی صاحب کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں کہ جب کبھی میں نے ملتے جلتے سوالوں کا موقع دیا تو پھر سوال بڑھتے ہی چلے گئے۔ ایک اور بھائی ان کے بعد کہے گا اسی سے ملتا جلتا ایک اور بھی ہے، ایک اور کہے گا اس سے ملتا جلتا ایک اور بھی ہے۔ تو بہرحال بھائی کا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کے اعمال میں ترتیب اگر جان بوجھ کے توڑیں گے تو دم واجب ہوگا، اور جان بوجھ کر نہیں توڑیں گے تو پھر دم واجب نہیں ہوگا۔ میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام سوال کرتے رہے تو آپ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ترتیب جان بوجھ کر توڑی تھی کہ غلطی ہو گئی تھی، آپ نے یہ تفتیش نہیں کی، آپ نے یہ پڑتال نہیں کی۔ اگر اس معاملے میں فرق ہوتا جان بوجھ کے ترتیب توڑنے نہ توڑنے کا تو آپ اس کی تفتیش ضرور کرتے، لیکن آپ سب کو ایک ہی جواب دے رہے ہیں افعل ولا حرج، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے، مسئلے میں اختلاف موجود ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں وہ چیز، وہ فتویٰ جو حدیث کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ 10 تاریخ کے اعمال میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد بیان کریں کہ اللہ نے 10 تاریخ کے اعمال میں ترتیب واجب نہیں رکھی،